جی تو دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل دنیا جہاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خلافت عثمانیہ کے بارے میں کہ 500 سال تک حکومت کرنے والی عثمانی سلطنت کا کیسے خاتمہ ہوا، کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد خلافت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ قسطنطنیہ جن 7 پہاڑیوں پر آباد تھا، ان پر گنبدوں اور میناروں والی مسجدیں نظر آنے لگی تھیں۔ یوں عیسائیت کا سب سے بڑا مرکز اسلامی رنگ اختیار کرنے لگا تھا۔ قسطنطنیہ پہلے اسلامبول اور پھر استنبول بن گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی اداروں، کتب خانوں اور ثقافت کی بدولت استنبول عظیم مرکز بن گیا تھا۔ مختلف ادوار میں عثمانی سلطنت نے اس شہر کی تزئین و آرائش پر بہت کام کیا تھا۔ استنبول کی مرکزیت کے دور میں عثمانی سلطنت چین، جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی۔ 500 سال تک سلطنت عثمانیہ کا علم ان علاقوں پر لہراتا رہا۔ یہ ترک ثقافت کے علمبردار بن گئے۔ سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کا رتبہ ملا، لیکن عثمانیوں کی بتدریج اسلامی تبلیغ سے غفلت اور اندرونی خلفشار نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ ادھر پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی اور اتحادیوں نے خلافت عثمانیہ کو انتقام کا نشانہ بنانے کی ٹھان لی۔ اتحادی فوجیں یورپ کی طرف سے ترکی میں گھس آئیں اور ترکی کے 2 بڑے شہروں استنبول اور ازمیر پر قبضہ کر لیا۔ ان ابتر حالات میں مصطفیٰ کمال پاشا نے انقرہ میں بچی کھچی فوج کو جمع کیا اور اتحادیوں سے ترکی کو بچانے کے لیے جنگ آزادی شروع کر دی۔ 4 سال کی جدوجہد کے بعد 1922 میں مصطفیٰ کمال پاشا اتحادی فوجوں کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر یہ تھی کہ اس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے جمہوری حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے نہ صرف جمہوری حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ خلافت عثمانیہ کے متعلقہ چیزوں کو بھی مٹانے کی ٹھان لی۔ تو دوستو، یہ تھا خلافت عثمانیہ کے بارے میں کہ کیسے عثمانی سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس پیج کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسرے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ ہم مزید اچھی ریسرچ آپ تک لا سکیں۔ شکریہ۔